وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کیا شان ہے احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو بھی عین نور ہے آقا تیرے سب گھرانہ نور کا۔ علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، ارے ان کے باپ دادے کا کیا کہنا جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں، ارے ان کے باپ دادے کا کیا کہنا جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمائے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فرمائے کہ حضور علیہ السلام کو کہ اے میرے محبوبہ اپنے غلامہ کو حکم فرما دو کہ عبادت صرف میری اللہ دی کریں، عبادت میں اللہ دی کریں، تے اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اور اپنے والدین نال احسان کریں، سبحان اللہ، حسن سلوک اچھا کریں، فرمایا جائیں اپنے والدین نال پیار کیتا۔ حضور علیہ السلام فرمائے اللہ پاک نے ان کو جنت عطا فرما دیتی ہے۔ ماں باپ اولاد واسطے جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں، جیڑا بندہ انہاں دی فرما برداری کر گھندے انہاں دا کہنا من گھندے اللہ پاک اس بندے نو جنت عطا فرما دیندے، تے جیڑا بندہ اپنے والدین دی نافرمانی کرے اللہ کو جہنم دے دیندے، ان دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر دے اندروں تشریف گن کے آئے، کیا دے دن توڑے تے میرے کریم آقا لجپال حضور علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر روندے بیٹھیں، سرکار روندے بیٹھیں، اکھاں دے وچوں آنسو ہیں، ہنجواں دا سیلاب ہے، حضور دا غلام سرکار دے قدمیں لگ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوہنیا روندے کیوں ہوئے؟ یا رسول اللہ تسا روو اللہ تواڈے آکھے دے مطابق، یا رسول اللہ تسا آسمان دے چہرہ کرو اللہ قبلے بھواں چھڑیں دے، یا رسول اللہ تسا روندے کیوں ہوئے؟ یا رسول اللہ تسا روندے کیوں ہوئے؟ روندے تواڈے دشمن راوند، یا رسول اللہ تسا کیوں رو؟ حضور علیہ السلام فرمیندن اے مسعود میں کیا دے تھا بیٹھا، میں اپنی امت کو دے تھا بیٹھا کہ میری امت کے نوجوان ایسے آمن والے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اتا صدیقہ اکا ابا ہو، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے نوجوان ایسے تھی ویسن کہ اپنے دوستان نال پیار کرے سن، اپنے پیو کو دور کرے سن، اپنے دوستان نال محبت کرے سن، اپنے والد کو دور کرے سن، اپنے والد نال نفرت کرے سن، اپنے والد کو دھکے دے سن، تے اپنے دوستان نال محبت کرے سن، انہاں نال گاہی کرے سن، انہاں دا پیو کلھا بیٹھا راسی، انہاں نال کوئی گفتگو کوئی نہ کرے سی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اتا زوجہ اکا امہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہو سن کہ اپنی بیوی نال تا پیار کرے سن، ماں نال محبت کوئی نہ کرے سن۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیوی دی غلامی تا کر گنسن پر ماں دی خدمت کرنا گوارا کوئی نہ کرے سن۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں حضور علیہ السلام اے اپنے غلام کو دسیندہ بیٹھن، حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک نوجوان آ گیا، سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کریندا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا میں اپنے پیو دی شکایت گھن کے آیا ودا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا شکایت گھن کے آئے؟ عرض کریندا یا رسول اللہ میں سارا دن محنت کرینا، مزدوری کرینا، گھر دے اندر پیسے جمع کرینا، میرا پیو اڑا چھوڑیں دے، میرا پیو خرچہ کر چھوڑیں دے، میں پیسے کو ضائع کر چھوڑیں دے۔ حضور علیہ السلام
والسلام نے فرمایا اپنے پیو کو سد دیا. انہا باپ آ گیا. سرکار نے پوچھیا کہ اے بزرگو تھوڑا بچہ تھوڑی شکایت گھن کے آیا ودا ہے کہ اے میرا پیو میرے پیسے اڑا چھوڑیں دے. اس بزرگ نے اکھا وچوں ہنجو آ گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا کیا میرے پتر دی کھٹی میرے اتنے جائز کوئی نہیں. سرکار نے فرمایا جائز تا ہے پر تیرا بیٹا دے کے اڑا چھوڑیں دے. عرض کریں دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا ہی دے کن پچھو تا صحیح میں خرچ کتھا کرینا. یا رسول اللہ ہی دے کن پچھو تا صحیح میں ہی دے پیسے کتھا خرچ کرینا کتھا اڑا چھوڑینا. سرکار علیہ السلام نے پوچھیا اے نوجوان دس تیرا باپ کتھا خرچ کریں دے. عرض کریں دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے پیسے میرے پھپیاں کو دے دیں دے اے میرے بھیڑا کو دے دیں دے. یا رسول اللہ اے ہر کہیں کو دیتی رکھ دے پیسے گھر دے اندر نہیں رکھیں دا. حضور علیہ السلام ایک گال سن دے بیٹے. جبریل کو اللہ پاک نے بھیجیا. فرمایا جبریل ون میرے محبوب کو آنکھ کہ اس بزرگ نے جیڑے شعر لکھیں او شعر یا رسول اللہ تسا سنو. یا رسول اللہ وہ شعر سنو. وہ شعر اس بزرگ نے عربی دے اندر لکھے ہوئے ہیں. انہیں اے لکھیا اس شعر دے اندر کہ یا رسول اللہ میں اپنے بچے کو پالیا اے اہلی چھوٹا جہاں بچہ ہا. یا رسول اللہ کو رات تک بخار آوے ہا تا رات تک میں کو نندر نہ آن دیئی. میں شاہدے کو بھج بونا کئی حکیمہ کل کئی ڈریکٹر کل. فرمایا میں دے علاج واسطے بدا رہندا ہم. یا رسول اللہ اگر کو تپا منیا تو میں کو ساری رات تی نندر نہ آن دیئی. وہ شعر سنیندہ بیٹے کہ یا رسول اللہ ایک بندہ درخت لیندے ان کو ایک تانگ ہوندی ہے میں کڑے ہی درخت تی چھانت لے باسا. ان کو تانگ ہوندی ہے میں ہی درخت تی چھانت لے باسا. یا رسول اللہ میرے بیٹے کو ان درختی من بھی نہ تھی سکیا کہ میں اندے پیسے تھوڑے جے خرچ جگیتے تے ایک کوئی برداشت نہ تھیا. حضور علیہ السلام نے ان نوجوان تے سینے دوتے زور دا مکہ ماریا. سرکار نے فرمایا دفع ہو من میری بارگاہ دے وچوں نکل من میری بارگاہ دے میرے سامنے ہی نہ بے. او تو تا اپنے باپ دیاں ایک شکایتہ لیندہ ہوتا ہے. فرمایا تیرے باپ نے تیرے واسطے کیا کچھ نہیں کیتا. فرمایا تیرا باپ دن رات مزدوری کر کے تے کو پالیا تے کو چلنا سکھایا تے کو بولنا سکھایا تے کو کھاونا سکھایا تے کو تربیت دیتی. اج اس باپ نے تیرے تھوڑے جے پیسے خرچ کر دیتے تے تو انہیں شکایتہ لیندہ ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا دفع ہو من میری بارگاہ وچ نکل من تو میرا غلام ہی کوئی نہیں. سرکار نے فرمایا دفع ہو جا میرا تو غلام ہی کوئی نہیں. میری بارگاہ دے اندر بہوی نہ تو اس لائق ہی کوئی نہیں. نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اللہ نے فرمایا اپنے والدین واسطے دعا کیتی کرو انہاں دی فرما برداری کیتی کرو. اللہ نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے بندیا جنہیں ادھی رات تھی ونجے نا والا سم نہ والا اپنے ماں باپ واسطے بخشش دی دعا کیتی کر. اپنے ماں باپ واسطے بخشش دی دعا کیتی رکھ. میاں صاحب فرمیندے کہ جڑا بندہ اس دنیا تو چلا ونجے والا اندے واسطے بخشش دی دعا منگی کرو. فرمیندے رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا. نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اپنے والدین دی جڑا بندہ فرما برداری کر گندے اللہ پاک بھی اندے تے راضی ہو ویندے اللہ دا محبوب بھی راضی ہو ویندے. تساں کئی دفعہ واقعہ سنیا ہو سی حضور دے صحابی دا جنہاں دی زبان دے اوتے کلمہ جاری نہ تھیندا او بھی حضور دے صحابیان پر ماں دا فرمان تھا. حضور دا صحابی ماں دا فرما بردار کوئی نہ ہا. اللہ پاک نے کچھ سکرات دے دتی کلمہ جاری نہ ہوندا. نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں ہوتا صحابی ہے. صحابی بندہ لکھاں عبادتہ کرے لکھاں روزے رکھے لکھاں عبادتہ کر کے فرمایا ولی تو بن سکدے پر صحابی دی جتی دے برابر نہیں تھی سکدا. صحابی دی جتی دے برابر نہیں تھی سکدا. صحابی او ہوندے جڑا نبی پاک علیہ السلام دی زیارت کرے او صحابی ہوندے. فرمایا او صحابی او کو کلمہ جاری نہ تھیا. تساں اساں کون ہے تساں دا اساں کتنے گناہگار ہے سیاکار ہے. ساکو چاہیے کہ اساں اپنے والدین دی فرما برداری کروں اپنے ماں باپ نال حسن سلوک کروں تاکہ ساری آخرت اچھی تھی ونجے. اللہ پاک حضور علیہ السلام دے صدقے ساکو ماں باپ دی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما.